حضرت حلیمہ اپنے ننھے بچے کو گود میں لیے پریشان بیٹھی ہے۔ بچہ مسلسل روئے جا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ ہر طرح سے اپنے ننھے بچے کو بہلا رہی تھی مگر وہ چپ نہیں ہو رہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی تکلیف ہے۔ قریب ہی حضرت حلیمہ کا شوہر حارث بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ حلیمہ ایک نیک اور رحم دل عورت تھی اور اس کا شوہر حارث بھی ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ یہ لوگ ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں رہتے تھے مگر بہت غریب تھے۔ محنت مزدوری کر کے جو کچھ حاصل ہوتا صبر شکر کر کے گزارا کر لیتے۔ کچھ بارش نہ ہونے کی وجہ سے درخت اور پودے سوکھ گئے تھے، جانور بھی پانی سے محروم تھے۔ ایسے میں نہ انہیں خود کھانے کو مل رہا تھا اور نہ ہی ان کے جانوروں کو۔ اس وقت حضرت حلیمہ اور حارث کے پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ننھا عبداللہ بھوک کی وجہ سے مسلسل روئے جا رہا تھا اور گھر میں جو اونٹنی تھی بھوکی ہونے کی وجہ سے اس سے بھی ایک بوند دودھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ حارث کو پریشان دیکھ کر حضرت حلیمہ نے کہا کہ فکر نہ کرو، صبح ہم لوگ شہر جائیں گے اور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو ہی جائے گا۔ وہاں کی روایت کے مطابق دراصل گاؤں کی خواتین شہر جاتیں اور ایک ایک بچے کو گود لے لیتیں اور اسے اپنے ساتھ گاؤں لے آتی تھیں تاکہ گاؤں کی خالص غذا اور تازہ آب و ہوا میں پرورش کے ساتھ بچہ اپنی زبان پر بھی مہارت حاصل کر لے۔ اگلی صبح سویرے ہی حضرت حلیمہ نے سفر کے لیے اپنا سامان لیا اور ننھے عبداللہ کو گود میں لے کر اپنی سرمئی رنگ کی گدی پر سوار ہو گئی۔ 10 خواتین اور مردوں پر مشتمل یہ قافلہ شہر کی طرف روانہ ہوا۔ حلیمہ کی گدی بھوکی ہونے کی وجہ سے لاغر ہو گئی تھی اور اتنا آہستہ چل رہی تھی کہ قافلے والے کافی آگے نکل جاتے اور رک کر حضرت حلیمہ کے آنے کا انتظار کرتے۔ حضرت حلیمہ اور حارث بہت خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ اسی طرح سفر کرتے ہوئے وہ لوگ شہر پہنچ گئے۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھرانے کے بچے کو گود لے مگر ہوا یوں کہ پہلے پہنچ جانے کی وجہ سے ساتھی عورتوں نے اپنے اپنے مطلب کے گھر تلاش کر لیے۔ حضرت حلیمہ کے پہنچتے پہنچتے صرف ایک بچہ رہ گیا تھا۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا جسے تمام ساتھی خواتین نے نظر انداز کر دیا کیونکہ بچے کا باپ وفات پا چکا تھا۔ بوڑھے دادا عمر کے اس حصے میں تھے جب زیادہ زندہ رہنے کی امید نہیں تھی اور جہاں تک والدہ کا تعلق تھا وہ بھی کچھ زیادہ مالدار نہیں تھیں۔ بچے کی وراثت میں بھی کوئی بہت مال اور دولت نہ تھا، غرض کہ ایک طرف ایک غریب ترین بچہ تھا اور دوسری طرف غریب ترین دائی۔ تمام عورتوں کو بچے مل گئے اور روانگی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ایسے میں حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچہ لیے بغیر واپس جانا اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں اس یتیم کو ہی لے آتی ہوں۔ شوہر نے جواب دیا، جیسا چاہو کرو، کیا معلوم اللہ اس کے ذریعے ہی ہم پر رحمت نازل کر دے۔ حضرت حلیمہ اسی وقت واپس بچے کے دادا کے پاس گئیں اور ان سے بچے کو مانگا۔ دادا نے بچے کی والدہ کے پاس حضرت حلیمہ کو بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ نے جو بچے کو دیکھا تو وہ عام بچوں سے زیادہ خوبصورت تھا۔ انہوں نے بچے کو گود میں لے کر اسے پیار کیا اور گود میں لیے اسے اپنی سواری کے پاس آ گئیں اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ساتھی عورتوں کی آواز آئی کہ ذرا آہستہ چلو، ہمارا بھی خیال کرو۔ اے حلیمہ، کیا یہ وہی سواری نہیں جس پر تم شہر آئی تھیں اور جسے ایک قدم چلنا بھی مشکل تھا؟ یوں یہ لوگ اپنے علاقہ بنو سعد میں واپس پہنچے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے جب اپنی اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس کا دودھ دوہا اور اسے خود بھی پیا اور حضرت حلیمہ کو بھی پلایا اور حضرت حلیمہ کے بچے اور اس یتیم بچے کو بھی۔ اس کے بعد تمام جانوروں کو چرنے کے لیے میدان میں چھوڑ دیا گیا مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ سوکھی پڑی تھی، نہ ہی کہیں سبزہ تھا اور نہ ہی پانی کی ایک بوند۔ جانوروں کو ٹھیک طرح سے چارہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے لاغر ہو رہے تھے اور ان میں سے کوئی بھی ایک قطرہ دودھ نہیں دے رہا تھا۔
مگر لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ حارث کی بکریاں بھی انہی جانوروں کے ساتھ گئی تھیں اور انہی میدانوں میں گئی تھیں جہاں دوسرے جانور گئے تھے، لیکن دوسرے جانوروں کے برعکس ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور پیٹ بھی چارے سے بھرا ہوتا۔ یہ ایک دن نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہی ہوا، آخر تیسرے دن لوگ ایک دوسرے سے بول پڑے کہ تم اپنے جانوروں کو اسی جگہ کیوں نہیں چرانے لے جاتے ہو جہاں حلیمہ اور حارث کے جانور جاتے ہیں؟ مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چراگاہ کا کمال ہے یا کسی اور کی برکت، اور یہ برکت کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی بلکہ روزانہ کا معمول تھا۔ دودھ میں برکت اور رزق کی فراوانی۔ بچہ عام بچوں کی نسبت اچھی صحت اور مضبوط جسم کا تھا۔ 9 ماہ میں بہت صاف گفتگو کرنے لگا تھا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بچے کو وہاں کے قاعدے کے مطابق حضرت حلیمہ اور حارث اس کی والدہ کے پاس لے گئے اور خواہش ظاہر کی کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ بچہ کچھ عرصہ اور ہمارے پاس رہے تاکہ شہر کی بیماریوں اور وباؤں سے محفوظ رہ سکے۔ دراصل دونوں میاں بیوی بچے سے محبت تو کرتے ہی تھے، ساتھ ہی اپنی ساری خوشحالی کا سبب اس بچے کو سمجھتے تھے۔ بچے کی والدہ محترمہ پہلے تو راضی نہیں ہوئی مگر بار بار اصرار کرنے پر راضی ہو گئیں اور وہ دونوں بچے کو واپس اپنی قبیلہ بنو سعد میں لے آئے۔ مگر کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ حارث اور حلیمہ ایک دم گھبرا گئے اور فیصلہ کیا کہ بچے کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ بچے کو ماں کے پاس لائے تو حضرت حلیمہ نے بہانہ کر کے بچے کو واپس کرنا چاہا، لیکن انہیں اس بہانے سے تسلی نہ ہوئی اور دراصل وجہ حضرت حلیمہ کو بتانی ہی پڑ گئی۔ اب بچہ اپنی ماں کے پاس اور چاچاؤں اور پھوپھیوں کے درمیان رہ رہا تھا کہ چند سال بعد والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب دادا اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اور ان کی محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، مگر دادا دن بدن کمزور ہو رہے تھے اور ضعیفی بھی بڑھ گئی تھی، اور یوں ایک دن دادا بھی اپنے لاڈلے پوتے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف چلے گئے۔ اب اس معصوم بچے کو اس کے چاچا جان اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت سے پرورش کرنے لگے۔ چاچا جان کی آمدنی بہت تھوڑی تھی، وہ بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ ننھے بچے کو بکریوں کی نگرانی کے لیے ساتھ لے جاتے اور یوں ننھا بچہ اب 9 سال کا ہو گیا۔ ایک دن سوداگروں کا ایک قافلہ شام جا رہا تھا تو چاچا اور ان کا معصوم بھتیجا بھی اس قافلے کے ساتھ چلے گئے۔ راستے میں جہاں قافلے کے لوگ کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے، ٹھیک اسی جگہ ایک عیسائی کی عبادت گاہ تھی جہاں ایک عیسائی عبادت گاہ کا نگران جسے راہب کہتے ہیں رہ رہا تھا، جو ان تمام دستاویزات کا محافظ بھی ہوتا تھا جو نسل در نسل اس عبادت گاہ میں چلی آ رہی تھی، اور یہ راہب بھی ان دستاویزات اور ان میں بیان کی گئی بخوبی واقف تھا۔ اب یہ قافلہ جس میں یہ دونوں چاچا بھتیجا تھے عبادت گاہ سے ذرا فاصلے پر آ کر ٹھہرے تو راہب نے قافلے پر ایک نظر ڈالی اور ایک دم ہی چونک پڑا، کیونکہ جب وہ دور سے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا تو اسے بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس قافلے کے اوپر سایہ کیے ہوئے نظر آ رہا تھا، مگر اس نے اسے محض ایک اتفاق سمجھا۔ مگر اب جب کہ قافلہ بالکل رک چکا تھا اور مختلف درختوں کے سائے میں یہ قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے تو ایسے ہی ایک درخت کے اوپر یہ بادل کا ٹکڑا بھی ٹھہر گیا تھا، اور یہ دیکھ کر راہب جو پہلے بڑی دلچسپی سے قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا اب ایک دم ہی چونک گیا، اور پھر اس عیسائی راہب کے تجسس نے مزید زور پکڑا جو اس کے ذہن میں ایک تجویز بھی دے گیا۔ راہب نے قافلے والوں کو کھانے کی دعوت دی اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ تم میں سے ہر ایک جوان، بوڑھا، غلام یا آزاد میرے یہاں کھانے کے لیے آئے۔ سب قافلے والے دعوت میں شرکت کے لیے عیسائی راہب کے یہاں پہنچے۔ جیسے جیسے لوگ عبادت گاہ کے اندر داخل ہو رہے تھے عیسائی راہب ہر ایک چہرے کو غور سے دیکھتا، لیکن جو بات وہ ان لوگوں میں تلاش کر رہا تھا وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ غالباً تمام لوگ نہیں آئے تھے۔ راہب کو خیال آیا کہ میں نے کہا تھا کہ کسی کو چھوڑ کر مت آنا۔ راہب نے قافلے والوں سے کہا ایسا کوئی بھی نہیں جسے ہم نے پیچھے چھوڑا ہو، سوائے ایک لڑکے کے جو ہم میں سے سب سے چھوٹا ہے۔
قافلے والوں نے جواب دیا، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرو اور اسے بلاؤ، اس کا یہاں آنا ضروری ہے۔ رہب نے ناراضگی سے کہا، جس پر قافلے والوں کو شرمندگی کا احساس ہوا اور وہ لڑکے کو دعوت پر بلا لائے۔ لڑکے کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر ہی رہب کو اپنی تلاش مل گئی۔ کھانے پینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ رہب لڑکے کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو رہب کم عمر مہمان کے پاس بیٹھ گیا اور مختلف سوالات کرتا رہا۔ نوعمر لڑکا بڑے مناسب اور صاف گوئی سے جواب دیتا رہا اور کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کی۔ رہب نے اس کی ابا کندھے سے اتار کر پیٹھ دیکھنے کی خواہش کی۔ اسے بچے کی باتوں پر یقین آ گیا تھا مگر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ بچے کی پیٹھ پر نشان دیکھنے کے بعد رہب نے اس کے چاچا سے سوال کیا، بچے سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ چاچے نے، جو کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کی پرورش کی تھی، اس لیے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ رہب نے پورے یقین سے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کا باپ زندہ ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ چاچے نے جواب دیا، پھر اس کا باپ کہاں گیا؟ رہب نے ایک اور سوال چاچے سے کیا، وہ انتقال فرما گئے تھے جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل سچ ہے۔ رہب نے فوراً تصدیق کی۔ اپنے بھائی کے بیٹے کو فوراً اپنے ملک لے جاؤ اور یہودیوں سے بچا کر رکھو۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں اور جو کچھ میرے علم میں ہے وہ بھی جان جائیں تو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تمہارے بھائی کے اس بیٹے کے لیے قدرت نے اپنے خزانے میں بڑی عظمتیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں۔ رہب نے اپنی تعلیمات کے مطابق صاف صاف چاچا جان کو ہر بات بتائی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب اس لڑکے کو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے منتخب کیا۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس فرض کو انجام دینے میں لگا دی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا۔